السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، الحال والجملۃ الحالیۃ۔ تو پڑھتے ہیں القاعدۃ قاعدہ، الحال حال، اسم منصوب، اسم منصوب ہوتا ہے، یبین بیان کرتا ہے، حالت حالت، اسم کا حال، جاء جو آتا ہے، جو آ گیا، قبلہ اس سے پہلے، فی جملۃ جملے میں، ویسمى اور کہا جاتا ہے، صاحب الحال صاحب حال یا ذو الحال، تو جو اس سے پہلے آتا ہے جس کا حالت بیان کیا جاتا ہے تو اس اسم کو صاحب حال کہتے ہیں، اور جو اسم منصوب ہوتا ہے بیان کرنے والا ہوتا ہے وہ حال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ویشترط فیہ، اور اس میں شرط یہ ہے کونا معرفہ، کہ جو صاحب حال ہے وہ کیا ہوا، معرفہ ہوگا۔ تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ معرفہ کس طرح ہوتا ہے۔ قد یکون، تحقیق ہوتا ہے یا ہوگا، صاحب الحال صاحب حال، الفاعل او المفعول به او نائب الفاعل او جار و مجرور، تو فاعل ہوگا یا مفعول به یا نائب الفاعل ہوگا او جار و مجرور، وغیرہ، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال دیا ہے، سارا الجدول منصبا بین الحقول، سارا گیا، الجدول گول نہر میں مطلب یا پانی، مطلب یہاں مراد پانی ہے، مناسباً آسانی کے ساتھ، اسموتھلی، بین الحقول کھیتوں میں کے درمیان۔ تو اصل میں جو الجدول ہے یہ کیا ہے، فاعل ہے اور معرفہ ہے، اور معرفہ کیا ہوتا ہے، صاحب الحال ہوتا ہے یا ذو الحال ہوتا ہے۔ تو اس کا جو حال بیان کیا ہے، اس کے بعد جو اسم منصوب ہوگا وہ کیا ہے، مناسباً، یہ اسم منصوب ہے، یہ حالت بیان کر رہا ہے فاعل کا جو ذو الحال ہے۔ اس کے بعد دوسرا مثال دیا ہے، نیچے جاتے ہیں، وہ ہے سمعت الطائر معرضا، میں نے سنا پرندہ کیا کہ معرضا گاتے ہوئے، تو اصل میں یہ ہونا چاہیے، رأیت میں نے دیکھا پرندے کو اس حال میں کہ وہ گا رہا تھا، تو مطلب سنگنگ۔ یہاں پر کیا ہے، طائر مفعول به ہے اور اس کی حال بیان کیا گیا ہے مفعول به کا، تو یہ کیا ہوگا، ذو الحال ہو گیا، یہ حال ہو گیا۔ دوسرا مثال ہے کتبہ، یہ فعل مجہول ہے، الدرس یہ نائب الفاعل ہے، اس کے بعد بدقات، یہ کیا ہے، اس کا حال بیان کیا گیا ہے الدرس کا، اور یہ کیا ہو گیا، نائب الفاعل، اور یہ حال ہو گیا، نائب الفاعل ذو الحال ہے۔ چوتھا جملہ جو ہے، التقیت میں ملا، بالاطفال بچوں کے ساتھ، یرقدو جو وہ باغ رہے تھے، تو یہاں پر بالاطفال کیا ہے، جار و مجرور ہے، اس کا حال بیان کیا گیا ہے جو کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ اس کے بعد آگے ہے یہ تو ہم نے پڑھا ذو الحال کے بارے میں، صاحب حال کے بارے میں۔ اب حال کس طرح ہوتا ہے، الحال ثلاثۃ انواع، حال کی 3 قسمیں ہیں، مفرد آتا ہے، ویطابق مطابق ہوتا ہے، صاحبہ اس کے صاحب کا، ذو الحال کا، فی نوع مطلب نوع مراد مذکر مؤنث تذکر تانیث، والعدد عدد میں، واحد تثنیہ جمع میں، مثال کے طور پر شممت الخبیرہ فواحا، تو یہاں پر جو ہے یہ الخبیرہ مفعول بھی ہے، فواحا یہ کیا ہے، یہ حال ہے۔ تو حال جو ہے یہ مذکر ہے اور الخبیرہ بھی یہ مذکر ہے، دونوں کیا ہے، واحد ہے۔ تو اور ایک بات یہ نوٹ کر لے کہ جو صاحب حال ہوگا وہ کیا ہوگا، معرفہ ہوگا، اور حال کیا ہوگا، نکرہ ہوگا، جب مفرد ہو۔ دوسرا ہے جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے حال، اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ جملہ فعلیہ کا جو مثال دیا ہے، اقبل ولد یبتسم، بچہ بڑا، آگے ہو گیا مطلب ہنستے ہوئے، تو الوالد اس کا جو حال بیان کیا گیا، یبتسم یہ جملہ فعلیہ ہے اور حال ہے۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ میں، عاد فریق ہوا منتصر، تو وہوا منتصر یہ کیا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے اور حال ہے، ذو الحال کیا ہے، الفریق کا، مطلب فریق لوٹا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ جو کیا ہے، شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے حال، وہ جار مجرور یا ظرف۔ تو جار مجرور کا جو مثال ہے، شہادت الطائر
فی القفض، تو یہ فی القفض جو ہے یہ حال ہے، اور الطائرہ مفعول بھی ہے جو ذوالحال ہے۔ یہاں پر یہ شبہ جملہ ہے فی القف۔ اور ظرف ظہر القمر بین النجوم، تو ستاروں کے مابین، یہ ظرف ہے مکان ہے، مطلب ظاہر ہوا کیا القمر، تو القمر کیا ہے فاعل ہے، اور یہ ذوالحال ہے، اور یہ سارا جملہ شبہ جملہ، مطلب یہ کیا ہے، یہ حال ہے، حال اور ذوالحال یہ دونوں مل کے کیا ہو گئے، یہ فاعل ہوئے، اور فاعل یہ کیا ہے، فعل ہے، تو فعل فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ اب الحال جملہ، تو حال کیا ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے صاحبہ معرفہ، اور اس کا صاحب کیا ہوگا، ذوالحال کیا ہوگا، معرفہ ہوگا، یہ امپورٹنٹ بات ہے، ورنہ آپ پھر فرق نہیں کریں گے، جو مرکب توصیفی ہے اس کے ساتھ آپ پھر اس میں مطلب مکس ہو جائے گا۔ با نمبر میں بتایا گیا ہے یشتمل علی، جب جملہ ہوگا تو کیا ہوگا، صاحب معرفہ ہوگا، اور دوسری بات کیا، یشتمل مشتمل ہوگا علی رابط، رابطہ رکھنے میں، یربط جو وہ رابطہ رکھتا ہے بصاحب الحال، صاحب الحال کے ساتھ، وقد یکون ھذا الرابط، اور یہ رابطہ جو ہوگا، یہ لنک جو ہوگا وہ صاحب الحال کے ساتھ، وہ حال کا جب جملہ ہوگا تو کیا ہوگا، واو ہوگا، او ضمیرا متصلا، یا ضمیر متصل ہوگا، او منفصلا، یا ضمیر منفصل ہوگا، او کیا ہوگا یہاں پر، او الواو، یا واو ہوگا، او ضمیر مہا، یا ضمیر مہا ہوگا۔ تو اس کے بعد یہاں پر اب جو بتایا گیا ہے ہم اوپر جملوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہے۔ یہاں پر ہم نے پڑھا کہ یہ جو رابطہ رکھنے والا ہوگا یہ واو ہوگا جملہ میں، یا ضمیر متصل ہوگا یا منفصل ہوگا، یا واو ساتھ ضمیر ہوگا، دونوں۔ تو اوپر مثالوں میں انشاءاللہ دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں وہ۔ یہاں پر جو جملہ دیا ہے یہ دو جملے ہیں، یہاں پر کیا ہے، اس میں ضمیر ہوا پوشیدہ ہے جو اس الولد سے لنک رکھتا ہے، رابطہ رکھتا ہے ذوالحال کے ساتھ جو معرفہ ہے، اور اس جملے میں وہ ہوا واو بھی ہے اور ساتھ ہوا ضمیر بھی ہے جو فریقوں کے ساتھ لنک، الفریقو جو معرفہ ہے اس کے ساتھ لنک رکھتا ہے۔ تو یہ دو ہو گئے، اور تیسرے کا تو مثال مطلب وہ بھی اس طرح آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہو گیا ہوا ضمیر کا، اور یہ واو ساتھ ضمیر کا۔ منفصل کا یہ کیا ہے، یہاں پر ہوا جو ہے وہ متصل ہے، اس میں پوشیدہ ہے، مستتر ہے۔ واو صرف واو کا وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں آگے، یہ جملے ہیں، اب اس کا ترکیب کیا گیا ہے، نماذج جو نمونے ہیں۔ استقبلنا، ہم نے استقبال کیا، الضیوف مہمانوں کی، مبتسمین ہنستے ہوئے۔ تو کیا ہے، میں نے کہا تھا جب مفرد ہوگا، مطلب مفرد یہ کہ واحد، مفرد یہ مراد یہ ہے کہ نہ وہ جملہ ہوگا اور نہ شبہ جملہ ہوگا، مفرد مراد یہ ہے۔ تو یہاں پر الضیوف کیا ہے، جمع ہے، اور اس کا حال بھی جمع ہوگا، اور یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے۔ اب اس کا اعراب کس طرح بتایا گیا ہے کہ استقبلنا یہ فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصالہ بناء دالت علی الفاعل، جو اس کے ساتھ اتصال ہوا ہے نون الفنا، بنون الفنا دلالت کرتا ہے فاعل پر، و نون الفنا کیا ہے، ضمیر متصل ہے، مبنی علی الفتحہ ہے، فی محل رفع فاعل، فی محل رفع فاعل ہے۔ اور الضیوف کیا ہے، مفعول بھی منصوب ہے، وعلامت نصبہ الفتح الظاہرہ علی آخرہ، اور کیا ہے، مبتسمین حال ہے منصوب، وعلامت نصبہ الیاء لأنہ جمع مذکر سالم، کیونکہ جمع مذکر سالم اور ضیوفی جمع ہے تو جمع مذکر ہے۔ اس کے بعد یہ ہمیں کو پتہ چلا کہ یہ کیا ہے، معرفہ ہے، اور یہ نکرہ ہے، وہ ہوگا یہ کیا ہے، یہ ذوالحال ہے اور یہ حال ہے۔ اس کے بعد ہے نیچے دوسرا جملہ، وہ حل کرتے ہیں۔ عدو میں لوٹا، الی القریۃ بستی کی طرف، گاؤں کی طرف، وہیا ضاحیہ اور او کیا تھا، روشن تھا۔ تو اس میں جو ہے ہدو یہ فعل ماضی مبنی علی السکون ہے لاتصال بتاء المتحرکہ، و تاء المتحرکہ کیا ہے، ضمیر متصل مبنی ہے علی الضمہ فی محل رفع فاعل، یہ فاعل آ رہا ہے جو تا محرکہ ہے،
متکلم کے لیے آتا ہے، واحد متکلم کے لیے۔ الا حرف جر ہے، قریت اسم مجرور و علامت جر الکسرہ الظاہر علی آخر، اس کے آخر میں ہے، اور واو جو ہے واو حال، یہ واو الحال ہے، میں نے کہا نا رابطہ رکھنے کے لیے، جملہ کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے۔ وہیا الضمیر منفصل مبنی علی الفتح فی محل رفع، اور یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ زاہیۃ خبر مبتدا ہے، مطلب مبتدا کا خبر ہے، مرفوع ہے بالضمہ، و جملۃ اسمیۃ، جملہ اسمیہ، اور یہ دونوں کیا ہے؟ ہیا زاہیۃ کیا ہے؟ فی محل نصب، اور یہ حال ہے۔ تو اوپر پیچھے دیکھتے ہیں، یہ ہے جملہ اسمیہ وہیا زاہیۃ، واو جو ہے یہ واو حال ہے، لنک کرتا ہے پچھلے جملے کو پہچان کے لیے، اور جملہ اسمیہ حال ہے۔ تو یہ ہو گیا اس کا احراب۔ تیسرا جملہ جو ہے ظہرتن نجوم، ستارے ظاہر ہوئے، تلمح وہ کس طرح؟ چمکتے ہوئے، فی السماء آسمان میں۔ تو ظاہرۃ کیا ہے؟ فعل ماضی مبنی علی الفتح لاتصالہ بتاء التانیث الساکنہ لا محل لہا، اس کا محل نہیں ہوتا ہے کیونکہ ویسے ہی مؤنث آگے بتایا گیا ہے۔ تو النجوم کیا ہے؟ فاعل مرفوع علامت رفع الضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اور اس کے بعد جو ہے تلمح، یہ کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمہ الظاہرہ علی آخرہ، والفاعل ضمیر متصل تقدیرہ ہی، اس میں پوشیدہ ہے جو النجوم کی طرف اشارہ ہے۔ فی السماء جار و مجرور و جملۃ الفعلیہ، اور جملہ فعلیہ ہے، تلمح فی السماء کیا ہے؟ فی محل نصب ہے، اور اصل میں جو اس میں پوشیدہ ضمیر ہے یہ ہیا، اور کیا ہے؟ ہیا ضمیر مستتر ہے اور اس کے اندر ہے، تو یہ لوٹ رہا ہے، کس کی طرف لوٹ رہا ہے؟ ذو الحال کی طرف۔ اس کے بعد یہ نیچے آخری جملہ ہے، اس کا اعراب بیان کرتے ہیں۔ جلسہ الطفل، بیٹا بچہ، متربعاً التی پالتی کر کے بیٹا، تو چوکڑی بھی کہتے ہیں، چوکڑی لگا کر بیٹا ہے، چوکڑی کی شکل میں۔ جلسہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، اور الطفل کیا ہے؟ یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، اور اصل میں یہ ذو الحال ہے، یا صاحب حال ہے۔ متربعاً کیا ہے؟ حال منصوب ہے، اور یہ اس کا کیا ہے؟ ذو الحال ہے، تو اس کا حال بیان کیا گیا ہے۔ نیچے جملے دیے گئے کہ اس کا اعراب بیان کریں۔ احرب میالی، تو یہ جملے ہیں، ان لوگوں کا آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے، جو مشکل ہو کمنٹ میں لکھ سکتے ہو، بتا سکتے ہو۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگا، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ان کو سمجھ لیں۔ والسلام۔